بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ دو بہنیں تھیں، آپس میں بہت پیار تھا۔ بڑی بہن کے بچے نہیں ہوئے تھے، چھوٹی بہن کے بچے ہو گئے تھے۔ تو بڑی بہن نے کہا کہ میں ان کے 2-3 بچے ہو گئے، تو انہوں نے کہا چلو یہ بیٹی جو تمہاری ہے یہ میں پال لیتی ہوں۔ تو بہن نے دے دیا۔ پہلے زمانے میں کوئی بری بات بھی نہیں سمجھتے تھے، بہنیں وہ لے کے آ گئی اپنے گھر بڑی والی، اور اس کا بچہ پالنے لگی کہ اللہ نے اس کو بھی خوشخبری دے دی۔ اس کے ابھی ایک بیٹا ہو گیا، پھر دوسرا بیٹا ہو گیا، اس کے 2 بچے ہو گئے اور ایک بیٹی ہو گئی۔ چلے 3 بچے وہ بہن ہی پالتی رہی۔ چھوٹی بہن نے اب نہیں مانگے بچے اس سے اور کہا کہ ہاں تم پالتی رہو، تو وہی پالتی رہی، اسی نے پڑھایا لکھایا، اسکول بھیجا۔ وہ جو بیٹی تھی اس کا نام اسما تھا۔ وہ اسکول جاتی آتی وہیں پہ بڑی ہونے لگی خالہ کے گھر میں۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو اس کو بتا دیا کہ تم اس کی بیٹی ہو، یہ تمہاری خالہ ماں ہے اور میں تمہاری خالہ ہوں، لیکن میں تمہیں پال رہی ہوں۔ اب اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرنے لگا تو ماشاءاللہ وہ بچی ایک دم بڑی جوان ہو گئی، اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، بھائی بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔ اب رشتہ آنا شروع ہو گیا، کبھی کوئی باہر سے مانگ رہے، کوئی ادھر سے مانگ رہے کہ بھئی پڑوس سے بھی رشتہ آ گیا، وہاں سے بھی آ گیا۔ چونکہ وہ خوبصورت تھی اسما، ماشاءاللہ ہائٹ لمبی تھی، گورا رنگ تھا، بہت خوبصورت تھی۔ ان کے گھر میں ایک ان کے کزن آتے تھے جو دونوں بہنوں کے ہی کزن ہوتے ہیں، ان کا بیٹا تھا۔ وہ اسے بچپن سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ خالہ کے گھر میں ہے، اور خالہ کے گھر اس کا زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ بھائیوں کی وجہ سے دوستی تھی، بس وہ چپکے چپکے اپنے دل میں اس کو پسند کرتا رہا، جبکہ اسما کو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ جب شادی کا ٹائم آیا تو کہیں رشتے لگانے لگے، تو اس نے آ کے یہاں پر کہہ دیا کہ اسما کا کہیں رشتہ نہیں لگاؤ، میری بہنیں آئیں گی، وہ رشتہ لیں گی، میں ان سے شادی کروں گا، میں اپنی والدہ کو بھیج رہا ہوں، اسما مجھے پسند ہے۔ اس نے آ کے سیدھی طرح اس کی خالہ سے بول دیا اسما کی۔ اچھا، اب خالہ کو بھی پتہ چل گیا، اس کی امی کو بھی پتہ چل گیا، پورے خاندان میں بات پھیل گئی۔ اب جو سامنے والا جو لڑکا تھا اس کا نام سہیل تھا۔ جب سہیل نے اپنی والدہ سے جا کے کہا رشتے کا، تو اس کی 4 بہنیں تھیں سہیل کی، اور 2 بھائی تھے وہ لوگ، تو اس کی بہت سارے اختلافات نکل آئے، بہت لڑائیاں۔ ان کی بہن کہیں کہ جی ہم تو اس سے شادی نہیں کرنے دیں گے، یہ لڑکی تو اپنے ماں باپ کے پاس تھی پلی، خالہ کے پاس پلی ہے، ہمیں کیا پتہ کس اتوار کی ہوگی، کیا اس کی عادات ہوں گی، ہم تو یہاں شادی نہیں کریں گے اس کی۔ کافی اعتراضات ہونے لگے، اور وہ ویسے بھی وہ جلتی تھیں اس سے شروع سے۔ وہ چاہتی تھی کہ بھئی سہیل کی بہنیں جو تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی لائیں تاکہ وہ لوگ اس کو دبا کے رکھیں، اور جبکہ اسما جو تھی وہ بہت کھلے مائنڈ کی تھی، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک محبت والی بچی ہے، اور ان دونوں بہنیں بھی بہت مثالی بہویں تھیں اپنے خاندان میں۔ اب یہ ساری چیز تھی، لیکن پتہ نہیں ان کی بہنوں کو کیا تھا سہیل کی کہ بہت مخالف ہو گئیں، لڑائیاں جھگڑے، بات چلتے چلتے سال گزر گیا، نہ منگنی ہو سکی نہ کچھ ہو سکا۔ کافی دن یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ بہنوں کی شادی ہو جائے۔ جب بہت تھک ہار گئے، کہیں بھی سہیل نے حامی نہ بھری، شادی کی، تو پھر ان لوگوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت مجبوری ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں بات۔ تو چلے، خالہ تو انتظار میں بیٹھی تھی کہ کسی طرح آئے تو میں اسما کو اس کے گھر کا کر دوں۔ پھر فوراً ہی ان لوگوں کی سادگی سے منگنی کی، اور 1 سال کے بعد شادی رکھ دی۔ کوئی بھی خوش نہیں تھا، کوئی عید آئے، کوئی تہوار آئے، جیسے بہنیں ماں بہت کچھ لے کے جاتی ہیں لڑکی کے لیے، یہ تو کچھ لے کے ہی نہیں جا رہی تھیں، اور ناراضگی ہی دکھائے جا رہی تھیں۔ خالہ کو فکر بھی ہونے لگی کہ بھی پتہ نہیں یہ میری لڑکی چلی گئی تو پھر ایسا کیا ہوگا، جبکہ لڑکی کی والدہ بھی راضی تھی اس رشتے سے، کیونکہ دونوں بہنیں سگی تھیں اور دونوں کا ہی کزن تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، تو ڈر کی کوئی بات نہیں تھی، دیکھے بھالے لوگ تھے آپس میں، خاندان بھی ایک ہی تھا، لوگ بھی ایک ہی تھے، لیکن بس وہ اس لڑکی سے ان کی نندوں کے دل میں جلن تھی۔ یوں کرتے کرتے کافی اختلافات رہے، لیکن پھر انہوں نے آخر کار شادی کا دن آ گیا، بہت اچھی طرح شادی کر دی۔ خالہ نے تو بہت بھرپور کی، اس کی ماں نے بھی بہت کچھ کیا، دونوں نے مل کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور وہ آ گئی اپنے ان پسندیدہ شوہر کے پاس جو کہ اس لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔
تو ان کی ماشاءاللہ زندگی شروع ہو گئی. جب وہ سسرال میں آئی تو کچھ عجیب حالات تھے. ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کر رہا تھا، تو خیر لڑکا بہت چاہتا تھا، اس نے سب کچھ سنبھال لیا کیونکہ وہ بڑا بھائی تھا. وہ گھر میں کما رہا تھا، گھر کو دے رہا تھا، والدین کی عزت کرتا تھا ہر چیز سے. پھر والدہ اور والد جو تھے وہ بہت سیریس ہو گئے اور بہنوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کے ایک کی شادی کی، پھر دوسری کی شادی کی. اور بہو سے کہا تھوڑا ٹائم ہے، بس یہ چھوٹی دو ہے ان کی بھی شادی کر دیں گے، پھر تم ہی بڑی ہو، تم نے ہی گھر سنبھالو، تم ہی سب کچھ ہو. وہ بھی اسما بھی صبر سے کام لیتی رہی اور وقت گزارتی رہی، ساس سسر کی خدمت کرتی رہی. اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ بھی بڑے ہو گئے. ان کے نا اسما کے 3 بچے پیدا ہو گئے. ماشاءاللہ گھر میں رونق ہو گئی، سب خوش تھے، اچھے حالوں میں جا رہے تھے. پھر ایک دن ساس کا انتقال ہو گیا، سسر کا انتقال ہو گیا. اب اسما جو تھی وہی بڑی تھی گھر کی. بہویں نندیں بھی سب اپنے گھر چلی گئیں بیاہ کے. مختصر یہ کہ جب اسما کے بچوں کی شادی کا ٹائم آیا تو اس نے اپنی نند کی بیٹیوں کو نہیں لیا. نہ نند کی بیٹیاں شادی ہو کے یہاں آ سکیں. اب ماموں کے گھر میں جیسے کوئی بچی اس کی لے لیتے بیٹی، اس نے کسی ایک کی بھی بیٹی نہیں لی. پھر اب نہ اپنے دیوروں کی لی نہ اس کی لی، کیونکہ دونوں میاں بیوی کا یہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے ہمیں اتنا سخت فیصلہ دیا تھا تو یہ ہماری اولاد سے بھی خوش نہیں ہوں گے، ہم یہاں ان کی شادی نہیں کریں گے. خیر انہوں نے اپنے بچوں کی شادی اپنے رشتہ داروں میں نہیں کی بلکہ باہر کے لوگوں میں کی. باہر کے لوگوں میں کر کے وہ زیادہ خوش رہے. تو دیکھیں کبھی کبھی بس اللہ کا شکر ہے آج وہ خوشحال ہیں اور صحیح ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں سب. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں شادی کر کے انسان پچھتاتا ہے، لیکن غیروں میں کر کے خوش ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی غیر بھی ایسے نکل آتے ہیں. تو یعنی کہ ساری بات نصیب کی ہے. اللہ نصیب اچھے کرے ہر بچی کے، اس کے نصیب اچھے ہوں، وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اس کو کوئی تنگی کوئی پریشانی پیش نہ آئے. اور سب دل بڑا رکھیں بیٹی کو لاتے میں، کیونکہ آپ کی بھی تو اپنی بیٹیاں ہیں، وہ دوسرے گھر جا رہی ہیں. آپ بھی کسی کی بیٹی کو لاتے میں دل بڑا رکھیں، اس کو ویلکم کریں بہت اچھا سا. ایک دن نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کو ہر چیز کا رائٹ دے اپنے گھر میں. وہ گھر اسی کا ہوتا ہے اینڈ میں. آپ نے تو پھر اب ٹائم آ گیا کسی وقت چلے جائیں گے ہم، لیکن وقت اب ان کا ہے. ان کو رائٹ دیں، وہ جس طرح چاہیں کریں، آئیں جائیں گھومیں پھریں ہر چیز کریں. ان کو تھوڑی آزادی، اتنی آزادی دیں. اور لڑکیاں بھی، آنے والی بہویں بھی تھوڑی اتنی رسپیکٹ رکھیں کہ گھر کا نظام اچھا چلتا رہے. عزت میں کمی نہ کریں، نہ ساس کمی کرے نہ بہو کمی کرے، دونوں عزت کر کے محبت اور عافیت سے چلیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے گا. آمین.